بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں المفتی آن لائن۔ ہماری شرعی رہنمائی کی ہیلپ لائن ہے المفتی آن لائن۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے جو سوال موصول ہوتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر الحمدللہ ان کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ مفتی حضرات جہاں پر جو تشریف فرماتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ وہ آج بھی بہت سارے سوالات موصول ہوئے ہیں۔ جو معزز مہمان ہیں مفتی فیصل احمد صاحب اس میں گرامی ہے، جامعۃ الرشید کے آپ استاذ الحدیث ہیں، سینئر مفتی ہیں۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں مفتی سیف اللہ تونسوی صاحب، آپ بھی جامعۃ الرشید کے استاذ الحدیث ہیں، سینئر مفتی ہیں۔ پہلا سوال ہم کریں گے مفتی فیصل احمد صاحب سے، وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب، باہر کے ممالک میں حکومت گھر لیتی ہے 3 لاکھ روپے میں اور اس گھر کو 5 لاکھ قسطوں میں فروخت کرتی ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے پیسے کٹتے ہیں، تو کیا یہ گھر لینا صحیح ہے؟ سود میں تو نہیں آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، انہوں نے کوئی تفصیل نہیں بتائی حکومت کیا کرتی ہے، وہ تو حکومت کو ہی پتہ ہوگا۔ بظاہر ان کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ حکومت جو ہے اپنی قیمت خرید سے زیادہ میں بیچتی ہے، تو یہ جائز ہے، جیسے کسی بھی انسان کے لیے خریداری کر نفع کے ساتھ بیچنا جائز ہے جی۔ تو خاص طور پہ جب ادھار پیمنٹ واپس آ رہی ہوتی ہے تو اس میں اضافہ تو ہوتا ہی ہے عام طور پہ، تو اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ البتہ مطلب یہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے، یعنی گورنمنٹ کے امپلائی ہیں یا یہ کوئی انشورنس کی ترتیب ہے یا کوئی اور سلسلہ ہے، تو وہ تفصیل تو آپ نے بتائی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں بتایا کون سا ملک ہے۔ تو اگر اتنا ہی اسٹرکچر ہو کہ گورنمنٹ جو ہے مطلب 3 لاکھ والا گھر جو ہے 5 لاکھ میں بیچ رہی ہے اور پھر آہستہ آہستہ قسطوں میں ادائیگی ہو رہی ہے، تو اگر ایک ہی دفعہ میں بیچ دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ اور اگر اس طرح سے بیچنے کا عمل نہ ہو بلکہ فائنینسنگ کنونشنل فائنینسنگ کے تحت ہو رہا ہو تو وہ سودی معاملے ہونے کی وجہ سے وہ ناجائز ہوگا۔ لیکن اگر وہ مکمل ہو چکا ہو تو گورنمنٹ کی طرف سے جب ان کو مالکانہ طور پر وہ گھر دے دیا جائے گا تو وہ ان کی ملکیت میں آ جائے گا، لیکن عمل جو ہوگا اس کے اندر ان کو گناہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل اگر سمجھ کے دوبارہ سے اگر سوال کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ٹھیک۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ فوت شدہ پیدا ہوا تو اس کی نماز جنازہ ہوگی یا نہیں؟ جی، بچہ اگر پہلے سے یعنی مردہ ہو، یعنی پیدائش کے وقت اس میں حیات نہ ہو، کوئی علامت ایسی نہ ہو، تو پھر اس کا جنازہ نہیں ہوتا اور البتہ اس کو غسل دیتے ہیں اور کفن بھی اس کا پراپر نہیں ہوتا، اس کو کپڑے میں لپیٹا جائے گا اور باعزت طریقے سے دفنایا جائے گا جیسے ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب اس طرح سے جنازہ وغیرہ نہیں ہوگا اور نام بھی اس کا رکھنا چاہیے لیکن جنازہ اس کا نہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پر یا موبائل سکرینز کے اوپر اگر کوئی کرکٹ میچ یا فٹ بال میچ دیکھتا ہے اور نمازوں کا بھی وہ خیال رکھتا ہے تو اس طرح میچ دیکھنا ٹھیک ہوگا؟ جی، گیمز جو ہوتے ہیں ان میں جو ممکنہ خرابیاں ہو سکتی ہیں ان سب کا خیال رکھ کے اگر دیکھا جائے تو گنجائش ہوگی۔ مثلا اس میں سطر کا مسئلہ آتا ہے، تو اگر فٹ بال میچ اس قسم کا ہے جس میں سطر واضح طور پر نظر آ رہا ہے تو ظاہر ہے کوئی ایسی ناگزیر ضرورت تو نہیں ہے کہ اس کو لازمی دیکھا جائے، تو پھر اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ شاٹس بڑے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ سطر واضح طور پہ نظر نہیں آ رہا تو پھر کچھ گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح عام جو یعنی فٹ بال کے مقابلے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے ظاہر ہے جوا بھی چل رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ دیکھنے والے کا اس سے اتنا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے تو منع نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کا مقابلہ ہو جس میں کوئی سودی اعلانات ہوں یا کوئی جوئے کے اعلانات ہوں، سودی تو نہیں ہوں گے، تو اس کے بعد اس میں یعنی اس کی ٹارگٹ آڈینس میں شامل ہونا، شریک ہونا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو اس طرح کے گیمز ہوتے ہیں اس میں بعض دفعہ کراؤڈ جو ہوتا ہے وہ غیر شرعی ہوتا ہے اور کراؤڈ بار بار آ رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ اسکرین جب دیکھیں گے تو بار بار خواتین آئیں گی اور بے پردہ لوگ ہوں گے یا ان کے لباس ٹھیک نہیں ہوں گے، یا مرد ہوں گے لیکن ان کے میں مطلب سطر نظر آ رہا ہوگا اور ایسا بکثرت ہو رہا ہوگا، یعنی ضمناً نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں بھی بچنا بہتر ہوگا۔ تو اگر کوئی خرابی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے اور آپ نمازوں کا بھی خیال کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے گنجائش ہوگی دیکھنے کی۔ اگلا سوال مفتی سیف اللہ صاحب سے ہم انشاءاللہ کریں گے، اور سوال یہ ہے کہ بچوں کے نام کے اوپر رقم جو جمع ہوتی ہے یا کمیٹی، اس کی زکوٰۃ حکم کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بچوں کے نام پہ رقم جمع کی جائے یا بچوں کے نام کی کمیٹی ہو،
تو اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک اس کی شکل یہ ہے کہ والدین اس رقم کو اپنے ملک میں رکھتے ہیں، یعنی صرف بچوں کے نام کیا ہوا ہے کہ بچوں کو جب ضرورت ہوگی تو ہم ان کو جوتے خرید دیں گے، کپڑے خرید دیں گے، یا بچوں کی ضروریات میں خرچ کریں گے. تو جب وہ والدین کی ملک میں ہوں گے تو گویا کہ وہ ان کے اساس شمار ہوں گے. صحیح. اور اگر والدین نے بچوں کے نام بالکل اس طرح کیا ہے کہ وہ بچوں کی چیز ہو گئی، تو اگر بالغ ہیں، بڑے ہیں، تو ان کے حوالے کر دینی چاہیے. اور اگر نابالغ ہیں تو ظاہر ہے کہ اس رقم کو، کمیٹی کی رقم ہو یا ویسے سیونگ ہو، تو اس کو والدین ہی سنبھالیں گے، تو وہ پھر بچوں کی ہو جائے گی، اس پہ بچوں کی ملکیت کے احکام لاگو ہوں گے. اب آگے چل کر والدین اس رقم کو وہ جو اپنے بچے ہیں ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے، اپنے طور پر اس کو خرچ نہیں کر سکتے. تو اگر یہ واقعتاً بچوں کی ملک میں رقم چلی گئی اور وہ بچے نابالغ ہیں تو پھر ان کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک. اگلا سوال یہ ہے کہ مسجد کو یا مدرسے کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ یا صدقات واجبہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ادارے کی بجائے کسی آدمی کو مالک بنایا جائے. یعنی ہم اس کو رفاع عامہ میں استعمال نہیں کر سکتے، مسجد کی تعمیر میں استعمال نہیں کر سکتے، مدرسے کی تعمیر میں استعمال نہیں کر سکتے. اس طرح کی چیزوں میں جہاں کسی کو مالک نہیں بنایا جاتا، اگرچہ وہ مفاد عامہ کے کام ہوتے ہیں، خیر کے کام ہوتے ہیں، نیکی کے کام ہوتے ہیں، لیکن اگر مدرسے میں اس طور پر دے دیا جائے کہ مدرسے والوں کے حوالے کر دیا جائے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق بچے ہیں ان پہ یہ شرعی اس کے مطابق خرچ کریں گے. عام طور پر جیسے مدارس میں ہوتا ہے کہ لوگ جا کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تو مدرسہ بچوں کی نمائندہ بن کر، وکیل بن کر ان کی طرف سے وہ رقم لیتا ہے اور پھر آگے خرچ کرتا ہے. تو اس طور پر خرچ کرنا ٹھیک ہے. ٹھیک. اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ اگر کسی ایک مستحق کو ہم دیں گے یا تقسیم کر کر کے مختلف لوگوں کو؟ اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ضرورت مند کو دے دیں، جی، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک ضرورت مند کو اتنی یکمشت رقم نہیں دینی چاہیے کہ وہ خود صاحب نصاب بن جائے. یعنی اتنا کہ ایسے لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسی ایمرجنسی صورت ہوتی ہے، مثلا کسی نے آپریشن کرانا ہے یا کوئی ایسا ہے، تو بھی زیادہ رقم دی جا سکتی ہے، اور مختلف لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم 5 لاکھ ہے تو 5 لوگوں کو 1-1 لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے، یا 10 لوگوں کو 50-50 ہزار کر کے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ صرف اس طرح نہیں کہ زیادہ لوگوں تک پہنچے یا کم تک پہنچے. ضرورت دیکھنی چاہیے کہ ضرورت مند کون ہیں، کتنے ہیں، ان کی ضرورت کس نوعیت کی ہے. تو جو یعنی سب سے بہتر طریقہ ہو جس میں ہم لوگوں کی ضرورت اور ان کی پریشانی کو ہم زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں، تو اس طریقے کو اپنایا جائے. ٹھیک. مفتی فیصل صاحب سے سوال ہے کہ امریکہ میں جو بھی آپ کے اثاثے ہوتے ہیں اس میں میاں بیوی آدھے آدھے کے مالک ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو شرعی طور پر کیسے یہ تقسیم ہوگا؟ کیا صرف آدھے حصے کی تقسیم ہوگی؟ دیکھیں، شرعی طور پہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بیوی کا ایک متعین حصہ ہے، اسی طرح شوہر کا ایک متعین حصہ ہے، جی، اور اولاد کا بھی حصہ ہوتا ہے، والدین کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور مختلف احوال میں بھائی بہنوں کا بھی ہوتا ہے. تو ایک مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کے انتقال کے وقت پھر اس طرح سے تقسیم ہو سکے. ایک تو بنیادی چیز ہے. اچھا، امریکہ میں قوانین مختلف اسٹیٹس میں مختلف ہیں، اور اصولی طور پر وہاں پر ظاہر ہے کہ وراثت کے اصولوں کے مطابق ادائیگی کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، اور بعض دفعہ اس کے مد مقابل کوئی قانون ہوتا ہے جس کی وجہ سے تقسیم برابر بھی ہو سکتی ہے. یعنی آدھا مال جو ہے مثلا بیوی کو چلا گیا تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا حل جو ہوتا ہے وہ بظاہر یہ ہے وہاں کے قوانین کی روشنی میں کہ وہ ول رائٹنگ کر دے، یعنی ایک وصیت لکھ دے اور اس وصیت میں میراث کے اصولوں کے مطابق تقسیم لکھ دے، ٹھیک، اور اس کو وہاں کے قانون کے مطابق اوکے کروا لے. تو جب یہ کر لیتا ہے تو وہاں کے قانون کے مطابق اسی طرح تقسیم ہو جائے گا. صحیح. تو دو باتیں ہو گئیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو جو وہاں کے ماحول میں رہتا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ایک دم سے ایسا نہ ہو کہ اس کا انتقال ہو جائے اور پھر جو ہے نا ورثہ کو ان کا حق نہ پہنچ سکے اور اس کے مد مقابل کچھ ہو جائے. اور دوسرے یہ کہ اس کا طریقہ بظاہر یہی ہوگا، وہاں کے جو لیگل کے لوگ ہوں گے ان سے بھی آپ مشورہ کریں کہ آپ وہاں پر ایک ول لکھ دیں. اور ایک تیسری بات میں اس میں ایڈ کر دوں کہ اگر کوئی کسی کا انتقال ہو جائے
اور پھر ان کے قانون کے مطابق تقسیم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہوگا. تو جس نے بھی وصولی کی ہے اس کے ذمے پر لازم ہوگا کہ اپنا حق وہ رکھے, اور بقیہ جو حقوق ہیں جو بھی تناسب سے ہیں تو اس کے بارے میں علماء سے معلومات لے کر پھر اس کے مطابق ان لوگوں کو دے دے تاکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو. ٹھیک. عادل کا آسٹریا سے سوال ہے کہ ہمارے شہر کا جو ایئرپورٹ ہے وہ اس کی قانونی جو حدود ہیں اس سے باہر ہے, ساتھ والے متصل شہر کی قانونی حدود کے اندر ہے, اور دونوں شہروں کے درمیان کسی ایسے بالکل خالی بغیر عمارتوں کی جگہ نہیں ہے, تو ایئرپورٹ پر نماز قصر کرنے کا حکم کیا ہو؟ جی, آپ جو صورت بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایئرپورٹ آپ کے شہر کی قانونی حدود میں نہیں ہے تو وہ آپ کے شہر کا ہے ہی نہیں اصل میں. البتہ ظاہر ہے کہ مختلف آس پاس کے جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی ایئرپورٹ استعمال کرتے ہیں, تو آپ اس ایئرپورٹ کو استعمال کرتے ہیں. تو کیونکہ وہ دوسرے شہر کی قانونی حدود میں ہے تو اگر باہر سے آپ کہیں سے تشریف لا رہے ہیں اور ابھی آپ ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں اور ابھی تک آپ اپنے شہر کی حدود میں داخل نہیں ہوئے تو ابھی آپ قصر کریں گے, اور جب آپ اپنے شہر کی حدود میں داخل ہو جائیں گے جو قانونی حدود ہیں اس کی, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں اتصال ہے, درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے, تو ایسا ہوتا ہے بعض شہروں کے اندر, پاکستان میں بھی اسلام آباد, پنڈی وغیرہ میں اس طرح ہوتا ہے, تو درمیان میں کوئی واضح ایسی تقسیم نہیں ہوتی. البتہ قانونی طور پہ پتہ ہے وہاں پہ بورڈ وغیرہ لگے ہوتے ہیں کہ یہاں سے راولپنڈی شروع ہو گیا, یہاں سے اسلام آباد شروع ہو گیا, تو جو اس کی قانونی حدود ہیں اسی کے مطابق ہم شہر کو کنسیڈر کریں گے, اور جب آپ دوسرے ایئرپورٹ پر جائیں گے تو وہاں پر آپ قصر کر سکتے ہیں, بلکہ کرنا چاہیے آپ کو, اور اپنے شہر میں داخلے کے وقت سے پھر آپ مقیم ہوں گے, پھر پوری نماز پڑھیں گے. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سندھ بینک میں آسان ڈیجیٹل کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا کیسا ہے, کیونکہ وہ انیشیل چارجز بھی لیتے ہیں, تو کیا یہ سود نہیں ہوگا؟ دیکھیں, فیسز وغیرہ اگر نارمل ہوں, یعنی سروس چارجز کی مد میں ہوں, اور کوئی بڑی ایسی رقم نہ ہو جس سے مقصد جو ہے کسی قسم کا یعنی اضافہ لینا ہو, تو وہاں تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. جو اکاؤنٹس کھلتے ہیں تو ان میں جو ایک نارمل سروسز ہوتی ہیں اس کے مطابق کچھ پیسے رکھے گئے ہوتے ہیں. تو اب یہ کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں تو سندھ بینک کیونکہ کنونشنل بھی ہے, اسلامک بھی ہے, تو اگر اسلامک میں آپ کھول رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے, اور اگر کنونشنل میں بھی کھول رہے ہیں تو کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو اگر آپ کسی ضرورت سے کھول رہے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہوگی, تو اس میں جو ادائیگی آپ کریں گے وہ سود میں نہیں آئے گی. مفتی سیف اللہ صاحب کی طرف جائیں گے اور ان سے سوال, اس سے پہلے واٹس ایپ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر, محفوظ بھی کریں. سوال اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو سوال بھیجیں, نام علاقہ مینشن کریں, انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا. مفتی صاحب, سوال یہ ہے کہ مسجد کے نام پر یا مدرسے کے نام پر اگر اکاؤنٹ کوئی کھولنا چاہے تو ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بینک اکاؤنٹ, مسجد کی رقم کسی بینک میں محفوظ ہو تو بالکل ٹھیک ہے. اس میں یعنی آج کل تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ غیر سودی بینک ہیں, تو مسجد کا اکاؤنٹ کھلوایا جا سکتا ہے اور اس میں رقم محفوظ ہوتی ہے جی, جس میں کوئی حرج نہیں. مسجد کا ہو, مدرسے کا ہو یا کسی ادارے کا ہو تو اکاؤنٹ کھلوایا جا سکتا ہے. مائک دیجیے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ بلکہ ایسے ہی ہونے چاہیے, اگر مسجد کے پیسے ہیں تو اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں کیوں رکھے گا, تو ذاتی اکاؤنٹ میں تو رکھنا ہی نہیں چاہیے, تو مسجد ہی کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی, بالکل ٹھیک. اگلا سوال یہ ہے کہ خواتین کے لیے مسجد بنا سکتے ہیں الگ سے سیپریٹ؟ دیکھیں, احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے, ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے, جیسے سفر میں عام طور پر ہوتا ہے کہ خواتین سفر کر رہی ہوتی ہیں, اس کی بہت زیادہ وہ پریشانی پیش آتی ہے کہ مردوں کے لیے تو جگہ ہے لیکن خواتین کے لیے نماز کی جگہ نہیں ہوتی جی. تو ایسی جگہ جہاں پہ خواتین کے نماز پڑھنے کی ضرورت ہو تو ان میں تو وہاں تو خواتین کے لیے الگ مسجد یا نماز کی جگہ بنانی چاہیے. البتہ عام جو شہروں میں اگر یہ کہا جائے کہ شہر کے اندر رہائشی جو آبادی ہے اس میں خواتین کی الگ مسجد ہو اور خواتین اس کے اندر جائیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ خواتین کو اپنے گھر میں رہنا یہ افضل ہے اور گھر ہی میں نماز پڑھنی چاہیے. البتہ جو باہر کے یورپین کنٹریز ہیں یا دوسری اور کوئی جگہ ہیں تو وہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ الگ سسٹم ہوتا ہے, تو شوہر جب نماز کے لیے جا رہا ہے تو بیوی بھی ساتھ چلی گئی, اور الگ وہ اسلامک سینٹر یا جو بھی مسجد وغیرہ تو اس کے ساتھ, تو ان لوگوں کے حالات کے اعتبار سے تو وہاں سسٹم ہی اسی طرح کا ہے, تو اس کی تو ہم یعنی اس کی گنجائش رکھیں گے. لیکن ہم اپنے ملک میں کہیں کہ یہ عورتوں کے لیے الگ جگہ بنائی جائے اور عورتیں گھروں سے آ کر یہاں نماز پڑھیں
تو یہ ٹھیک نہیں، مناسب نہیں۔ صحیح۔ مفتی فیصل صاحب سے سوال ہے نیا پے کے حوالے سے کہ نیا پے سے ڈیبٹ کارڈ لے کر استعمال کرنا کیسا ہے، کیونکہ کارڈ تو وہ فری میں ہم تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن بس یہ بات ضروری ہے کہ اکاؤنٹ میں 300 روپے ہونا لازمی ہے کارڈ کو ایکٹیو کرنے کے لیے، اور وہ 300 روپے ہماری ہی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ تو نیا پے سے مکمل تفصیلات جاننے کے بعد مجھے جواب دے دیں تو بہتر ہوگا جی۔ جی، نیا پے کی جو معلومات آپ نے دی ہیں اور بنیادی معلومات جو نیٹ پہ دستیاب ہے جی۔ تو اس کے مطابق وہاں پر جب اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے تو اس میں کوئی سودی معاملہ نہیں ہوتا، صحیح، کرنٹ اکاؤنٹ ٹائپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے جیسے ایزی پیسہ وغیرہ میں ہوتا ہے۔ البتہ پھر اس میں ڈیبٹ کارڈ کی بات ہے تو ڈیبٹ کارڈ ویسے بھی بنانا جائز ہے، کیونکہ ڈیبٹ کارڈ میں آپ اتنے ہی پیسے استعمال کرتے ہیں جتنے آپ کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں، آپ بینک سے کوئی سودی قرضہ نہیں لے رہے ہوتے، تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ آگے انہوں نے کہا ہے کہ 300 روپے اس میں مینٹین کرنے پڑتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ یعنی اکاؤنٹ مینٹین کرنے کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی قرضہ لازماً دیں انہیں، ٹھیک ہے، کرنٹ اکاؤنٹ قرضہ ہی ہوتا ہے، تو قرضہ مینٹین کرنا مقصود ہو۔ تو جیسے ایزی پیسہ وغیرہ میں بعض دفعہ اس طرح کی کوئی وہ ہوتی ہیں پالیسیاں ہوتی ہیں، اسکیمیں ہوتی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں 2000 روپے آپ مینٹین کریں، 3000 مینٹین کریں تو یہ فائدہ ہے۔ تو جب کوئی قرضہ مینٹین کیا جاتا ہے تو اس پر فائدہ لینا ناجائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر وہ قرضہ جس پر کوئی نفع اٹھایا جائے وہ ناجائز ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی صورت ہو تو منع ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بظاہر کم سے کم اماؤنٹ ہے جس سے وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو رہ سکے، زندہ رہ سکے، اور یہ بات معقول ہے کہ اگر وہ اس میں بالکل ہی یعنی پیسے ختم ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس اکاؤنٹ کو مینٹین کرنے کے جو عام خرچے ہوتے ہیں تو وہ بھی وہاں سے اس کی ڈیٹیکشن نہیں ہو سکے گی۔ تو انہوں نے ایک پابندی لگائی ہے کہ 300 روپے تک ہے نا آپ اکاؤنٹ میں رکھیں۔ تو بعض بینکوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کم از کم آپ کے اتنے پیسے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے۔ تو بظاہر اس میں یعنی بہت کم مقدار ہے، اور اس سے مقصد شاید قرضے سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے بلکہ اکاؤنٹ کو مینٹین کرنا ہے، تو اس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی فیصل صاحب، آپ تشریف لائے۔ مفتی سیف اللہ صاحب، آپ کا تشریف آوری کا بڑا شکریہ۔ ناظرین محترم، جو بھی سوالات آپ نے بھیجے تھے الحمدللہ مفتیان کرام نے آپ کی رہنمائی فرما دی ہے۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی سوال رہ گیا ہے پچھلی کسی ایپیسوڈ میں وہ شامل نہیں ہوا تو اگین بھیجیے، انشاءاللہ ہم اگلے کسی پروگرام میں آپ کا سوال شامل کر دیں گے۔ ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ اور آپ کے کچھ نئے سوالات کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔